خلیفۃ المسلمین یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے اوصاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت اور ہر نسبت کا احترام اور اس سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و کمالات خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ ہمارے گزشتہ موضوعات کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق متعدد موضوعات گزر چکے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی پر خالق کائنات جل جلالہ کا یہ خاص فضل و کرم تھا کہ دور جاہلیت کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر پھیلی ہوئی جتنی بھی غلط رسومات تھیں، جتنی بھی برائیاں تھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس دور میں بھی ہر قسم کی برائی سے پاک تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے بچپن سے ہی اور پھر ابھرتی جوانی میں بھی آپ کو ہر قسم کی برائی اور جو اس وقت برائی نہیں تھی لیکن آگے چل کے اس نے برائی بننا تھا، جیسے کہ شراب کا پینا جو دور جاہلیت کے اندر اگرچہ حلال تھی، بعد میں اس کو حرام کیا گیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور آپ کی فطرت کے اندر یہ بات تھی کہ دور جاہلیت میں بھی آپ ان چیزوں کے قریب نہ جاتے۔ خالق کائنات جل جلالہ ان برائیوں سے اس دور میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور ہمیشہ آپ اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف رہے۔ انہی خوبیوں اور اچھائیوں کی بنا پر دور جاہلیت کے اندر بھی لوگ آپ کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اور اس دور کے اندر بھی آپ کا ایک لوگوں پر رعب اور دبدبا تھا، اس وجہ سے کہ آپ کی فطرت میں خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو طبع سلیم عطا فرمائی۔ تاریخ دمشق کے اندر حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ اوصاف حمیدہ اور اچھائی کی جو خصلتیں ہیں اور اچھے جو اوصاف ہیں ان کی تعداد 360 ہے۔ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد الخیر جعل فیہ منہا، کہ خالق کائنات جل جلالہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان 360 اوصاف میں سے جو اچھائی کی خصلتیں ہیں، اوصاف ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ایک صرف اس بندے کو عطا کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اور وہ بندہ اس ایک خصلت کی وجہ سے بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی 360 میں اللہ تعالیٰ اسے ایک دیتا ہے، اور وہ ایک بھی اتنی پاورفل ہے کہ وہ ایک خصلت بھی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس اجتماع میں موجود تھے، تو آپ بعد میں
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو آپ نے خطاب کیا اس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ اچھائی کی خصلتیں اوصاف 360 ہیں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے ایک دیتا ہے، تو محبوب یہ بتائیں علی فیہا شیء، محبوب ان میں سے کوئی خصلت کیا میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ ان 360 خصلتوں میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غیب دان آقا ہیں، جن کی نظر صرف امتی کے ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر بھی ہوتی ہے، جو اپنے ہر امتی کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر کلھا فیک یا ابا بکر ہنیئا لک، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اچھائی کی کوئی بھی ایسی خصلت نہیں ہے جو تیری ذات میں موجود نہ ہو، اللہ نے جتنی بھی خصلتیں ہیں وہ ساری کی ساری اے ابو بکر تیری ذات میں جمع فرما دی ہے۔ 360 خصلتوں میں کوئی بھی ایسی نہیں جو اے ابو بکر تیری ذات میں موجود نہ ہو، خلق کائنات جل جلالہ نے وہ ساری کی ساری تمہیں عطا کی ہے۔ ہنیئا لک، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد بھی پیش کی۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بھی خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو دیگر صحابہ پر وہ عظمت عطا کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت سے لے کر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف فرمایا ہے۔